السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اللهم صل علی محمد وبارک وسلم، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من همزه ونفسه ونفخه۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم، صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت نے قرآن و حدیث میں کیا شان، کیا درجہ، کیا رتبہ بیان کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، اور یہاں تک کہ اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبت کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ قرآن و حدیث میں کئی واقعات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے موجود ہیں کہ کس کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے اپنی جانیں نشاور کی ہیں، اور کس کس طریقے سے انہوں نے اپنی محبت کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے۔ اسی میں سے ایک واقعہ جو کہ کافی مشہور واقعہ ہے، اگر یہ واقعہ سمجھ لیا جائے اور غور و فکر کی جائے اس واقعے پر، تو میرے حساب سے جو آج کل کے نام نہاد محبت کہنے والے جو ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن ان کے عمل سے ایک رتی برابر بھی نظر نہیں آتا، تو معذرت کے ساتھ میں کہنے لگا ہوں کہ ان کے لیے بہت ہی عبرت والی بات ہوگی اگر وہ یہ واقعہ سمجھ لیں۔ تو آج ہی کی بات ہے، میں کام سے واپس آنا تھا تو میرا راستہ کچھ بچوں نے روک لیا۔ موٹر سائیکل پہ تھا تو بچوں کے ہاتھ میں ایک دوپٹہ تھا، تو جس گلی سے میں آ رہا تھا انہوں نے میرا راستہ روک لیا اور کہتے ہیں کہ چندہ دے۔ میرے خیال سے تقریباً 10-12 سال کے بچے تھے، 5-6 بچے تھے، تو انہوں نے میرا راستہ روک لیا، کہتا ہے کہ چندہ دیں گے تو پھر آپ کو راستہ جانے کے لیے دیں گے، ورنہ آپ ادھر ہی کھڑے رہیں گے۔ 1-2 آگے آ گئے، 2 پیچھے آ گئے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، بیٹا آپ کس چیز کا چندہ جمع کر رہے ہو؟ کہتا ہے کہ ہم نے گھروں سے ہم نکلے ہیں تو ہمیں چندہ چاہیے، ہم نے پہاڑیاں بنانی۔ میں نے کس چیز کی پہاڑیاں بنانی؟ پتہ تو مجھے تھا۔ کہتا ہے کہ ہم نے 12 ربیع الاول کی پہاڑیاں بنانی ہیں، تو اس کے لیے چندہ دیں گے تو پھر ہم آپ کو جانے دیں گے، ورنہ آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ میں نے کہا پھر یہ موٹر سائیکل بند ہے، میں بھی یہیں پہ کھڑا ہوں، آپ بھی یہیں پہ کھڑے، کیونکہ جو عمل آپ کر رہے ہو، جو طریقہ کار آپ کر رہے ہو، یہ اچھا عمل نہیں ہے، اچھا طریقہ نہیں ہے، تو آپ گھر چلے جاؤ، ایسے کام نہ کرو۔ تو خیر اتنا کہہ کہ میں موٹر سائیکل میں نے واپس موڑی اور میں دوسری گلی سے نکل گیا۔ اسی طرح اب دوبارہ جب میں مارکیٹ میں گیا تو وہاں پہ بھی یہی حال ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں چادریں پکڑی ہیں، تو وہ 12 ربیع الاول کے نام پر جو ہے وہ چندہ اکٹھا کر رہے ہیں لوگوں سے۔ تو یہ سمجھ نہیں لگتی کہ ہر بار کوئی نہ کوئی ایک نیا کام شروع ہو جاتا ہے، ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو جاتا ہے، ایک نئی چیز دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو ہمیں بچنا چاہیے اس طرح کے اعمال سے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیے ہم وہ کرتے نہیں ہیں، اور اپنی مرضیاں کرتے ہیں، اور اپنی ہی باتیں جو ہیں وہ گڑھ لیتے ہیں۔ جس طرح میں نے کل کی نشست میں ایک بات بتائی تھی کہ لاہور میں جس طرح میں نے بتایا کہ اذان کا وقت تھا، تو اس وقت جو ہے وہ نعتیں وغیرہ پڑھی جا رہی تھی وغیرہ وغیرہ۔ تو میں جب واپسی تھی تو وہاں پر ایک مسجد کے خطیب تھے،
تو انہوں نے کہا کہ ہم پورے بازار کا چکر لگا کر آئے ہیں، تو کسی نے ہمیں دیکھ کے خوش آمدید کیا ہے، تو کسی کے منہ لٹکے ہوئے تھے، تو کوئی لوگ خوش تھے۔ اب پہلے تو مجھے ان کی بات کی کچھ اتنی زیادہ سمجھ نہیں لگی کہ انہوں نے یہ بات کی کیوں ہے یا کس طرح۔ جب انہوں نے آگے کہا کہ ایک کام شیطان کا ہے اور ایک کام اللہ کا ہے، اور ہم جو کام کر رہے ہیں ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی کہ بازاروں میں جا رہے ہیں، نعتیں پڑھ رہے ہیں، اونچی اونچی آواز سے جو ہیں وہ نعرے لگائے جا رہے ہیں، یہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور یہاں تک کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کی بات میں دہرا رہا ہوں، اور کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو مکہ سے لے کے مدینہ تک، مدینہ سے لے کے پوری دنیا میں سبز رنگ کے جھنڈے لگائے گئے تھے۔ یہ باتیں کہی جا رہی ہیں، اور لوگوں کو کہا جا رہا تھا، ایک دوسرے کو لوگ مبارکیں دے رہے تھے کہ مبارک ہو، ہمارے درمیان ایک رسول آ گیا ہے۔ لوگوں کو اگر اس کے متعلق پہلے علم ہوتا کہ انہوں نے ہمیں بت پرستی سے روکنا ہے، شرک سے روکنا ہے، تو پھر اس وقت لوگ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ کرتے۔ بعد میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتھراؤ کیا گیا، آپ کو غلط غلط الفاظ القاب سے پکارا گیا، تو وہ پہلے یہ کام کر لیتے۔ تو یہ بدعت، یہ باتیں بنانا جو کہ نہ قرآن میں ہے نہ احادیث میں ہے، یہ سراسر جو ہے وہ میں یہ کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے اوپر بہتان لگائے جا رہے ہیں۔ اگر یہ باتیں ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا نہ دیتے کہ میری پیدائش پہ یہ عمل ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس طرح خوشیاں منائیں۔ تو یہ اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ جس طرح بچوں نے چندہ اکٹھا کر رہے تھے، اگر کوئی شخص ان کے جاننے کے باوجود بھی کہ کس وجہ سے وہ چندہ اکٹھا کر رہے ہیں، اور اسی عمل سے، اسی پیسوں سے اگر وہ بدعات کے کام کرتے تو آپ بھی بیچ میں ملوث ہیں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ مجھے نہیں پتہ، ہر بندہ پوچھتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی مانگنے والا ہونا تو وہ کہتا ہے کہ میں بیمار ہوں، بجلی کا بل دینا ہے یا گھر کا راشن لینا ہے، وہ یہ الفاظ استعمال کرتا تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ غریب ہے تو اس لیے مانگ رہا ہے۔ تو ایک بندہ لفظ ہی چندے کا نام لے رہا ہے، کوئی مسجد میں آ کے کہتا ہے کہ بھئی ہمیں چندہ چاہیے، ہم مدرسہ بنا رہے ہیں، ہمیں علم ہوتا ہے کہ مدرسہ بنا رہے ہیں، اس کو چندہ چاہیے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 12 ربیع الاول کے لیے چندہ چاہیے، تو ہم تب بھی اس کو دے رہے ہیں، تو پھر ہم بھی بدعت اور رسومات میں شامل ہیں۔ اب یہ نہ کہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کس چیز کا پیسے لے گئے، تو اس لیے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو خیر، میں بتانے لگا تھا کہ ایک صحابی کے متعلق جن کا نام حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کافی ان کا یہ مشہور واقعہ ہے، شاید آپ نے پہلے بھی غالباً سنا ہوگا، کہ یہ غریب گرانے کے شخص تھے، انصاری صحابی تھے، لاوارث تھے، ان کا کوئی بھی آگے پیچھے رشتہ دار وغیرہ کوئی بھی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا آنا جانا کافی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ ان کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، ان کو جو ہے وہ کھانا پینے کے لیے دیتے رہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سے سوال کیا کہ جلیبیب، کیا میں تمہارا نکاح نہ کر دوں؟ تو میں نے انکار کر دیا، میں نے اپنا سر ہلایا کہ نہیں، میں نکاح نہیں کروانا۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر میں سے سوال کیا کہ تم کیوں نہیں شادی کروانا چاہتے، کیوں نکاح نہیں کروانا چاہتے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں، میرا وارث کوئی نہیں ہے، میں غریب ہوں، حسن میرے پاس نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حکم دے رہا ہوں، تم ایسا کرو کہ فلاں گھر میں جاؤ، ادھر ایک انصاریہ لڑکی ہے، اس کے گھر میں جاؤ اور اس کو سلام بلانا اور پیغام دینا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، تو میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، تو انہوں نے جا کے اس گھر میں دستخط کی، دروازہ کھولا،
تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام بلا رہے ہیں اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ انہوں نے کہا آئیں اندر تشریف لائیں، بیٹھیں۔ بٹھایا گیا، پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پیغام ہے کیا؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا ہے۔ دونوں والدین اس گھر میں موجود ہیں، باپ اور ماں۔ ان سے بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے۔ تو باپ نے کہا کہ میں اپنی بیوی سے مشورہ کر کے بتاتا ہوں، تھوڑی دیر بیٹھو۔ اندر گئے، مشورہ کیا، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، نکاح کا پیغام لے کر آئے ہیں، تو کیا کیا جائے؟ وہ کہتے ہیں کہ بیوی نے انکار کر دیا کہ وہ غریب ہے، اس کا وارث کوئی نہیں، خوبصورت بھی کوئی اتنا نہیں ہے، تو ہم خاندانی لوگ ہیں، ہمارا جس طرح ہم کہتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں اگر کہا جائے تو ہمارا سٹیٹس ایک لیول ہے۔ انہوں نے بھی اسی طرح کے الفاظ کے، تو انہوں نے آ کر حضرت جلیبیب کو انکار کر دیا کہ نہیں، اس کی والدہ نہیں مان رہی، تو اس لیے ہم اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کر سکتے۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے، آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتائی۔ یہ ساری باتیں جو ہیں اندر جو لڑکی جس کا رشتہ لینے کے لیے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا، وہ یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ بے شک میرا اس میں کوئی حق نہیں بنتا کہ میں بولوں، لیکن مجھے اپنے اور آپ کے ایمان کا خطرہ ہے کہ بے شک وہ غریب ہے، بے شک اس کا کوئی اتنا حسن و جمال نہیں ہے، لیکن ذرا سوچئے کہ جس نے بھیجا ہے وہ کون ہے، جس نے پیغام بھیجا ہے وہ کون ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کی خوبصورتی کیا ہے۔ آپ ان کو نہ دیکھیں، آپ بھیجنے والے کو دیکھیں۔ تو یہ نہ ہو کہ آپ انکار کر کے، تو آپ کا اور میرے ایمان کا خطرہ ہے۔ حالانکہ جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ تو وہی بات یہاں پر آ گئی کہ اگر آپ نے حکم کا انکار کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، پھر ہمارا کیا بنے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچایا گیا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس رشتے سے راضی ہیں تو میں بھی راضی ہوں۔ تو جب یہ پیغام پہنچایا گیا، حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس رشتے میں برکت ڈالے اور تمہارے مال، عزت، جان میں برکت ڈالے۔ تو جب یہ دعا دی گئی، دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی، تو کہتے ہیں کہ محدثین بیان کرتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں جو واقعہ ان کا لکھا ہے، کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ان سے زیادہ خوشحال جو جوڑا تھا وہ کوئی بھی نہیں تھا، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا تھا کہ کوئی حد نہیں تھی۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ محبت تو بہت ہے، لیکن جب عمل کرنے کی باری آتی ہے تو پھر ہم اپنے آپ کو محمدی کہتے ہیں، اپنے آپ کو امت مسلمہ کہتے ہیں، لیکن جب ہمارے اسی طرح رشتوں کے معاملات آتے ہیں تو پھر ہم صرف اور صرف دو چیزیں دیکھتے ہیں، ایک دیکھتے ہیں سٹیٹس، مال، اور ایک دیکھتے ہیں حسن۔ تیسری چیز ہم نہیں دیکھتے کہ ایمان کتنا ہے، عقیدہ توحید پر ہے کہ نہیں، کہیں شرک تو نہیں کرتے، کہیں بدعات اور رسومات میں تو نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے، اس کا سٹیٹس دیکھو، خاندانی لوگ ہیں، ہمارے سے ملتے جلتے ہیں، ٹھیک ہے، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ جس طرح
اگر کوئی شخص قرآن مجید میں بلکہ یہ بھی آتا ہے کہ جہاں پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کسی مشرکہ عورت سے شادی کرنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم کسی غلام مومنہ سے شادی کر لو، اور اسی طرح عورت کو حکم دیا کہ کسی مشرک مرد سے شادی کرنے سے بہتر یہ ہے کہ تم کسی مومنہ غلام سے شادی کر، مومنہ لونڈے سے شادی کر، مومن مرد سے شادی کر لو۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں اسی طرح ہی ہے۔ اب ایک اور مین پوائنٹ جو ہے، معذرت کے ساتھ الحمدللہ میں کسی بھی قسم کی جو ہے وہ فرقہ واریت کی والی بات نہیں کرتا، لیکن ایک بات جو ہے وہ کافی دیر سے کھٹکتی رہتی ہے دل میں کہ ہم نے مساجد کے اپنے اپنے ایک نام رکھے ہیں۔ کوئی بھی مسجد ہے تو اس کے آگے اپنے فرقے کا ایک نام لگایا ہوا ہے، تو ہم اپنی دکانوں کے بارے یہ کیوں نہیں لکھتے؟ دکانوں کے بارے میں لکھنا چاہیے کہ فلاں فرقے کی دکان ہے، فلاں فرقے کی دکان ہے، یا جب اپنے دکانوں کا، کارخانوں کا نام رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی ہمیں یہ لگانا چاہیے۔ کیوں نہیں لگاتے؟ کیونکہ اس میں ہمارا نقصان ہوتا ہے، مالی نقصان ہے اس میں۔ اگر مثال کے طور پہ ہم باہر لکھ کے لگاتے ہیں تو دوسرے فرقے کا بندہ جو ہے وہ ہماری دکان پہ کچھ سامان نہیں خریدنے آئے گا۔ تو جب ہم دنیا کے معاملات میں جو ہے وہ اس طرح کے عمل نہیں کرتے تو پھر دینی معاملات میں ہم اس طرح کیوں کرتے؟ کسی کو سمجھایا جائے تو آگے سے اگر بات کا جواب نہ ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں بھائی فلاں فرقے کا ہوں، ہم تو ایسے ہی کریں گے، ہمارے امیر نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے، ہمارے امام نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے۔ کئی بار اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی بھائی یہاں پہ سوال پوچھنے آتے ہیں۔ ایک بہن نے میرے سے سوال کیا تھا، یہی تعویذ وغیرہ کے متعلق اس نے سوال کیا۔ پہلے اس نے میرے سے سوال کیا کہ آپ کا فرقہ کیا ہے؟ اس نے میرے سے سوال کیا کہ آپ کا فرقہ کیا ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ مسلمان ہوں۔ اس نے کہا کہ وہ تو مجھے بھی پتا آپ مسلمان ہیں، لیکن آپ کا فرقہ کیا ہے؟ میں نے کہا اتنا کافی نہیں کہ مسلمان ہے۔ کہتے کہ اصل میں نے سوال کچھ اس طرح کا کرنا تھا تو میں نے سوچا آپ سے پوچھ لوں کہ آپ غصہ نہ کر جائیں۔ میں نے کہا الحمدللہ کوئی کس طرح کا بھی سوال ہو، جواب ہو تو میں بتا دیتا ہوں، نہ ہو تو میں کسی سے پوچھ کے بتا دیتا ہوں، لیکن غصے والا معاملہ دین کے معاملے میں نہیں ہے۔ ہاں دنیاوی معاملے میں یا دین ہی کے معاملے میں کوئی غلط راستے پہ ہو پھر غصہ آتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں کوئی الحمدللہ 10 مرتبہ بھی پوچھ لے تو میں 10 مرتبہ بتانے کے لیے تیار ہوں۔ تو ہم نے جو ہے یہ سارا معاملات جو ہیں یہ اللہ واللہ عالم ہم کیوں کرتے رہتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان ہیں، مسلمانوں کی طرح رہیں، قرآن و حدیث کے مطابق چلیں، جو قرآن ہمیں کہتا ہے اس کے مطابق چلیں، جو احادیث ہمیں کہتی ہیں اس کے مطابق چلیں۔ اگر ہم اس میں ایک ذرہ برابر بھی، ذرہ برابر جو دھوپ میں ذرات چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، اگر ہم اس کے برابر بھی اگر ہم دین میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی یا بیشی کرتے ہیں تو اس میں وہ بدعت ہے۔ وہ آپ یہ نہ کہ ثواب کی نیت سے ہے یا اس کی نیت سے ہے، اس کی نیت سے ہے، کوئی نہیں چل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح تھا تو آج کے دور میں تھوڑا جدید ہے تو اس طرح چل جاتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دین اس وقت بھی وہی تھا، دین آج بھی وہی ہے۔ قرآن اس وقت بھی وہی تھا، قرآن آج بھی وہی ہے۔ باقی جتنی کتابیں ہیں سب ادھر ادھر ہوئی ہیں، تورات، انجیل، زبور ساری ادھر ادھر ہیں، لیکن قرآن مجید کو ایک ایسا شرف حاصل ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ تو یہ تب بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے۔ احادیث تب بھی وہی تھی، آج بھی وہی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں ہمیشہ جو ہے اپنی زندگی کا ہر معاملہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جو ہے وہ کرنا ہے۔ اگر نہیں کریں گے، اگر اپنی منمانی کریں گے تو پھر وہ بدعت ہے، اور بدعت کا ٹھکانہ جہنم اور دوزخ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر قسم کی بدعات سے، رسومات سے، ہر قسم کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔
अल्लाह ताला हम सब को वो नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए जिसके मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया है कि मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। हमें अल्लाह ताला वो नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। तो अल्लाह ताला के हज़ूर दुआ है अल्लाह ताला हम जो सुना है इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बीमारों के लिए दुआ करें। मेरी पप्पो का अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन हो गया है, बेहतर हैं काफ़ी पहले से, तो उनके लिए दुआ करें अल्लाह ताला उनको मुकम्मल सेहत अता फरमाए। मेरे पप्पा बीमार हैं, चंद दिन पहले हॉस्पिटल में थे, अब घर आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनके लिए भी दुआ करें अल्लाह ताला उनको मुकम्मल सेहत कामिला अजर अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या शाफ़िअल अमराज़ इश्फ़ि मर्दना व मर्ज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा इश्फ़ि मर्दना व मर्ज़ल मुस्लिमीन। अज़हिबिल बाअस रब्बन नास वश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नअूज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शक़ा व सूइल क़ज़ा व शमाततिल अअदा। अल्लाहुम्मा इन्ना नअूज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिक व तहव्वुलि आफ़ियतिक व फ़ुजाअति निक़मतिक व जमीइ सख़तिक। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।